السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اس آیے کریمہ میں اہل ایمان کو روزے کی فرضیت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں جینڈر کی کوئی تخصیص اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ جس طرح اہل ایمان مردوں پر اللہ تعالیٰ کا فرضیہ حکم ہے روزے رکھنا، اسی طرح اہل ایمان عاقل بالغ عورت کے لیے بھی رمضان کے روزے رکھنا فرضیہ حکم ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فغن ہے، بلکہ یہ مبارک مہینہ رفتہ رفتہ دن بدن ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ روزے کے تمام احکام مرد اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں، بجز چند روزہ شرعی عذر کے کہ جس میں مسلمان عورت کو اللہ کی طرف سے استثناء حاصل ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور اسلامک اسکالر استاذہ سلمہ جلیل صاحبہ نے ہمارے اس چینل کے ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتائی ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دے رہے ہیں، وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ماہ رمضان سعادتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ میں مسلم مرد اور خواتین انتہائی عجز و احساس بندگی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، فرض اور نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اور تدبر تفسیر سے شغف پیدا ہوتا ہے، گویا ایمان کی کھیتی لہلہاتی ہے، اطاعت الہی کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، تقویٰ کی کیفیت ارتقا پذیر ہوتی ہے، ذکر و اذکار سے زباں تر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلم خواتین کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے۔ دن کا زیادہ تر حصہ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر و تسبیح میں گزرتا ہے۔ دوسری طرف گھروں کی صفائی ستھرائی، افطار و سحری کا انتظام، منصوبہ بندی، پھر تیار کرنا، اگر خادمہ اللہ نے میسر کی ہے تو ان سے کام کروانا اور انہیں گائیڈ کرنا، پھر وقت پر دسترخوان کی زینت بنانا، ان تمام چیزوں کو جو کہ افطار میں تیار کی جاتی ہیں۔ جن خواتین کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری اور فکر مندی دوہری ہو جاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، خصوصاً اس ماہ مبارک میں، تاکہ بچوں کے اندر تقویٰ اور نیکی کا احساس اجاگر ہو۔ پھر تمام افراد خانہ کی ضرورتوں کے مطابق بازار کی شاپنگ اور دیگر کاموں کی ذمہ داری۔ اگر گھر میں بزرگ اور عمر رسیدہ بیمار افراد ہوں تب ان کی ذمہ داری اور ان کے غذا اور دوا کا خیال رکھنا بھی گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، گھر کے دیگر افراد، شوہر کو نیکی اور رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کو وقت پر افطاری گھر کی خواتین کا فریضہ ہوتا ہے۔ گھر کے مرد حضرات اور بچوں کو وقت پر افطاری اور کھانا مہیا کرنا تاکہ وہ بروقت مسجد پہنچ سکے۔ رمضان میں اس طرح شیڈول بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ بچے اگر سمجھدار ہیں، انہیں روزے کی ترغیب دینا، ان کے روزے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کے سرپرست والدین انہیں بچپن سے روزہ رکھنے کا تجربہ نہیں کراتے، وہ ایسے بچے بڑے ہو کر روزہ رکھنا بہت مشکل عمل سمجھتے ہیں۔ جن بچوں کو بچپن سے یہ نیک عادت پڑی ہوتی ہے وہ روزہ بہت شوق اور رغبت سے رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو روزہ رکھوانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک نیکی، برکت، بخشش و عنایات، زہد و تقویٰ، مربت و خاکساری کا مہینہ ہے۔ جس طرح روزہ، تراویح، ذکر و تلاوت، تدبر و تفکر، قرآن اور صدقہ فطر اور خیرات کا اجر مردوں کو ملے گا، ویسے ہی مسلم خواتین کو بھی ان اعمال صالحہ اور عبادات کا ثواب و اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کسی ایریا میں اگر مسجد قریب ہے اور وہاں خواتین کے لیے تراویح کا انتظام ہے تو خواتین کو چاہیے کہ ہماری بہنیں اس روح پرور عبادت میں ضرور شریک ہوں۔ گو کہ اس سے آپ کی ذمہ داری میں کچھ اضافہ ہوگا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ خواتین کو ان تمام روحانی ذمہ داریوں، افراد خانہ کی خدمات انجام دیتے ہوئے خوشدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ روحانی ارتقاء کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر رضاء الہی کے جذبے کے ساتھ ان تمام خدمات کو انجام دیں گی تو آپ کے اجر و ثواب میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ بچوں کی دیکھ بھال اور ان سے تکلیف اٹھانا
عورت کی دینی ذمہ داری ہے۔ یقیناً اہل ایمان خواتین ان تمام ذمہ داریوں کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرتی ہیں۔ معزز خواتین اسلام، خوش ہو جائیں کہ اللہ کے ہاں ان تمام سعی و جہد و مشقت کے نتیجے میں انشاءاللہ بہت بڑا اجر و انعام ہمارا منتظر ہے۔ گھریلو کاموں سے اگر آپ دل برداشتہ ہو جائیں گی، غضب و غصے کے جذبات پیدا ہوں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ خاتون خانہ کے اس رویے سے گھر کے ماحول میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور رمضان کے لمحات کی پاکیزگی و برکت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اس محنت پر صبر کرنا ضروری ہے، لیکن اسلام دین فطرت ہے، اس کا بہترین حل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں امہات المومنین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس سیرت مبارکہ کو فی الحال ہمارے مسلم معاشرے نے بھلا دیا ہے اور اسے اپنایا نہیں گیا ہے۔ کم از کم رمضان کے مہینے میں مسلم مردوں کو ضرور اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی اہل ایمان بندیاں ماہ مبارک کی سعادتوں اور فضیلتوں سے اپنا حصہ حاصل کر سکیں، خوشگوار تعلقات سے دلوں میں انسیت اور محبت پیدا ہو جائے۔ آخر میں رمضان کے عظمت اور اہمیت کو مجروح کرنے والے جو عوامل ہیں اس کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ بیشتر خواتین معذرت کے ساتھ انکلوڈ کر رہی ہوں کہ بہت سارے مرد حضرات بھی روزہ رکھ کر گھنٹوں موبائل پر بے مقصد چیٹنگ کرتے ہیں، ہر وقت لیٹے رہنا، جس سے بچے الگ پریشان ہوتے ہیں اور گھر کے صاحب فراش افراد بھی اس رویے سے متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں اور خواتین موبائل پر مختلف قسم کے ڈرامے، خاص طور سے پاکستانی ڈراموں کا بہت چلن ہے، دیکھتی رہتی ہیں، گویا روزے کو بہلایا جاتا ہے، یا گھنٹوں سہیلیوں یا خاندان کی دیگر خواتین کے ساتھ افطار اور سحر کے آئٹمز پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس میں ایک طرف مقدس لمحات قربان ہوتے ہیں اور دوسری طرف شو آف، غرور اور دکھاوے جیسی رذیل برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ انسٹاگرام پر ریل دیکھنا، جس میں اکثر روزہ، افطار، عبادت سے متعلق بے تکے لطیفے اور کلپ دیکھ کر ہنسا جاتا ہے، اس کو فارورڈ کرنا بہت نازیبا اور ایمان کے منافی حرکت ہے۔ بعض خواتین اور نوجوان لڑکیاں آخری عشرے میں مانے حیض پیلز کا استعمال کرتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حیض ایک ایسی طبعی حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر طبعی طور پر ماہواری آخری عشرے میں آ جائے تو اللہ کی تقدیر پر مطمئن رہنا چاہیے۔ بہنوں، ان گولیوں کا استعمال نہ کریں، طبی لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہیں۔ خواتین اسلام، آئیے ہم اس بابرکت مہینے کی سعادتوں اور عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ پائیں۔ کام کاج کرتے ہوئے یا آرام کرتے ہوئے بھی زبان پر الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کے روحانی سرمدی کلمات کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ان خوش نصیب اہل ایمان کے ساتھ ہمیں شریک کرے جو اس ماہ مقدس کو پاتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کا داخلہ اور استقبال آخرت میں انشاءاللہ العزیز باب ریان سے ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی پر کاربند رکھے، رمضان المبارک میں جنت الفردوس میں داخلہ اور جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے، اور رمضان کے تربیتی کورس سے گزر کر قرآن کا مطلوب انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔